बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के मुखालिफ फौजी जर्नैलों ने आखिर निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी को क्या टास्क दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वीडियो लीक हो गई, खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं और आपको ये भी बताएंगे इस अहम तीन वीडियो में कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कहां हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिजली का जो तवील तरीन ब्रेकडाउन जारी है, इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है। जब ये वीडियो आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ तो इसी दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में शर्ह सूद को 1% बढ़ा दिया गया है। जी हां, ये बिल्कुल शर्ह सूद अब 16% से बढ़कर 17% हो चुकी। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और कहा यह जा रहा है कि गुज़श्ता 6 माह के अंदर जो पाकिस्तान का मालियाती खसारा था, जो तजारती खसारा था, उसके अंदर इजाफा हुआ और हमारे रिजर्व के ऊपर भी इसका असर जो है वो पड़ रहा है। और हमारे रिजर्व जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तकरीबन 17 अरब डॉलर छोड़कर गई थी, अब वो कम होते होते 4 अरब डॉलर रह गए हैं। इस तरह से इस हुकूमत की नाअहली का सफर, मुसलसल सफर जो है वो जारी है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के गरीब आवाम को भुगतना पड़ रहा है और उनके मुआशी हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के तवील तरीन ब्रेक डाउन को तकरीबन 9 घंटे गुजर चुके और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि बिजली का ये तवील तरीन ब्रेक डाउन जो है ये कम से कम 24 घंटे पाकिस्तान के अंदर जारी रह सकता है। बिजली के इस तवील तरीन बैकग्राउंड के पीछे ये जो ब्रेक डाउन है, इसके पीछे आखिर राज क्या है? क्या इसकी आड़ लेकर किसी किस्म की कोई सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि छुपाई जा रही हैं? क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि बिजली के ब्रेकडाउन से मोबाइल फोन कंपनियों की सर्विसेज भी मुतासिर हो रही हैं, इंटरनेट भी मुतासिर हो रहा है, आपसे राब्ता करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। हुआ कुछ यूं कि आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे जामशोर और दादू के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन में बिजली के फॉल्ट के बायस मुल्क भर में बिजली की तरसील का निजाम बैठ गया और कराची से लेकर इस्लामाबाद तक तमाम छोटे बड़े शहरों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई और कई घंटे गुजर जाने के बावजूद कई शहरों में बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। जो वज़ीर तवानाई हैं खुर्रम दस्तगीर, उनका यह दावा है कि हम इस हवाले से ऑपरेशन कर रहे हैं और चंद घंटों में ये बिजली बहाल कर दी जाएगी, लेकिन चंद घंटे हैं कि होने ही को नहीं आ रहे। और ना सिर्फ अदालतें, सरकारी दफातर, अस्पतालों का काम मुतासिर हुआ, बल्कि बिजली ना होने के बायस बैंकों और मोबाइल फोन कंपनियों की सर्विसेज भी मुतासिर हुई। मोबाइल फोन कंपनियों के सार्फिन की जानिब से सिग्नल ना आने की शिकायत है, इंटरनेट ना आने की शिकायत है और सार्फिन की जानिब से सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुतलका जो कंपनीज हैं उनको टैग करके पूछा जा रहा है। रात 10 बजे तक की डेडलाइन जो है वो हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान और सक्कर में जो तकसीम कार कंपनियां हैं वो जुजवी तौर पर उन्होंने जब ये बिजली बहाल की तो बड़े दावे इन्होंने करना शुरू कर दिए, लेकिन इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वहां पर भी तकरीबन 90% जो इलाका है वो बिजली से महरूम है। बलोचिस्तान के तमाम अजला में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। यही सूरत हाल जनाब गुड्डू डीजी खान से आने वाली सप्लाई लाइन ट्रिप कर गई। लाहौर भी इस वक्त जो है वो बिजली से महरूम है और जनूबी और शुमाली मेन लाइनों में फॉल्ट आया हुआ है। पूरा सिस्टम फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गोजरा, सरगोदा, शोरकोट, पीर महर, मुल्तान, तमाम जगह। और आईएसको का कहना है कि इस्लामाबाद के 117 जो ग्रिड स्टेशन है यहां पर भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है और अभी तक कोई वाज़ेह वजह नहीं बताया जा रहा कि बिजली की फराहमी में कितने घंटे लग सकते हैं। इसके पीछे आखिरकार क्या राज छुपा है? एहसन इकबाल की एक वीडियो हम आपके सामने रखते हैं। मौसूफ क्या फरमा रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं है। जी बिल्कुल, आपको समझ तो आ गया होगा कि एहसन इकबाल साहब ने जब ये जिक्र किया कि इस हुकूमत की नाअहली के हवाले से, तो ये जिक्र उन्होंने किस मौके पर किया? अब इस मौके पर उन्हें जो है वो अपना मुंह छुपा लेना चाहिए, क्योंकि बिजली का ये जो तवील तरीन ब्रेक डाउन है
اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت میں ایک سامنے آیا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ موجودہ حکومت کی نالائکی اور نااہلی ہے۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ خود کو تجربہ کار گرداننے والی یہ جو حکومت ہے، کس طرح سے اس نے پورے پاکستان کو بجلی سے محروم کر دیا ہے۔ معاملات کو آگے لے جانے سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے 44 ارکان قومی اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور کارڈ، کیونکہ اب اس کے بعد ایک بار پھر اس عمل کے اندر جو ہے وہ تیزی آئے گی اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کے استعفے منظور کرنے پر مجبور ہوگی۔ 35 اور 34 اور پھر ساتھ شیخ رشید استعفے ملا کر ہوئے تھے 80 چند دن پہلے، اور آج جب وہ پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان تو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے تو ان لوگوں نے اجلاس مؤخر کر دیا۔ آپ استعفوں کی منظوری کے لیے آئے تو اسپیکر نے اس سے پہلے ہی ہمارے استعفے منظور کر لیے۔ اسد عمر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ کیونکہ اسپیکر ابھی تک تمام ارکان اسمبلی کے استعفے قبول نہیں کر رہے، اس لیے پارٹی چیئرمین کی ہدایات کے مطابق 44 ارکان اسمبلی نے اپنے استعفے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسد عمر نے ٹویٹر کے اوپر ان 44 پارٹی ارکان کے ناموں کی فہرست بھی شیئر کر دی اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ای میل کر دی اور کہا کہ اگلا قدم اب اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہوگی۔ ہر طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان جو ہیں وہ گھیرے میں لیے ہوئے ہیں موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کو، تبھی تو یہ پلان سامنے آیا پنجاب کے اندر محسن نقوی کو سامنے لانے کا، جس کی تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر چکا کہ جب یہ میں بات سوشل میڈیا کے اوپر کیا کرتا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر 13 نہیں 14 جماعتیں ہیں، تو آپ لوگ سوال پوچھا کرتے تھے کہ 14 جماعتوں کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، یہ تو 13 جماعتیں ہیں۔ تو جناب بات کر لیتے ہیں جماعت اسلامی کی، جس قسم کا رویہ کراچی میں ان کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، اور آج سراج الحق صاحب نے جو بیان دیا جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے انہوں نے کہا کہ لنگر خانے بنانے والے کو مزید موقع دیا جاتا تو وہ پاگل خانے بھی بنا دیتا۔ اب جماعت اسلامی کی تاریخ یہ ہے جناب کہ وہ ہمیشہ سے نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان چھوٹی اور بڑی برائی کی تفریق کیا کرتی تھی، اور نواز شریف کو چھوٹی برائی قرار دیتے ہوئے نواز شریف کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ بے نظیر کے مقابلے میں آئی ایج جو ہے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے دور میں کیا ہوا وہ پوری ایک تاریخ ہے، اور دوسری جانب صورتحال جناب ان کی یہ ہے کہ اب وہ عمران خان کو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک ہی ترازو کے اندر جو ہے وہ تولا جا رہا ہے۔ کتنا حیران کن ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی جانب سے یہ بیان، حالانکہ خود وہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی حکومت کا حصہ رہ چکے، انہیں تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جتنا انہوں نے ان کو پاکستان کی عوام کی خدمت کا موقع دیا، اتنا مولانا فضل الرحمان نے ایم ایم اے کے اندر 2002 کے انتخابات جیتنے کے بعد شاید انہیں نہیں دیا تھا۔ لیکن کیا کہا جائے کہ جماعت اسلامی کی ایک پوری تاریخ ہے کہ ہمیشہ وہ تاریخ کی غلط سائڈ پر جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے جو سراج الحق صاحب ہیں وہ بھی اس سے پہلے جو ان کے امیر تھے انہی کے جو نصب العین ہیں ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے سوالات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس بار بار حکومت کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے سامنے آیا کرتے تھے۔ اس دور میں یہ خبریں بھی سامنے آیا کرتی تھی کہ جناب کی آئین اور قانون کی پاسداری رکھنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، اس لیے تمام تر معاملات کے اوپر جو ہے وہ ان کا نظر رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اب پاکستانی عوام یہ سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال کرنے کے اوپر وہ مجبور ہیں کہ آخرکار گزشتہ 9 ماہ سے سپریم کورٹ کے جج سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کہاں غائب ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے چاہے پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ ہو، نیب ترامیم کیس کا معاملہ ہو، رجیم چینج آپریشن کا معاملہ ہو، یہ تمام تر جو معاملات میں غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اس موجودہ حکومت کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ابھی تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی جانب سے کسی قسم کے کوئی ریمارکس جو ہیں وہ اب تک سامنے کیوں نہیں آ سکے؟ کیا یہ دیکھا جانا چاہیے کہ تمام تر چیزوں کو اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر ہی دیکھا جاتا ہے ایسے سینئر لوگوں کی جانب سے؟ کیونکہ یہ کہا جانا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک کیس بنا، اس لیے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بولنا چاہیے ایسے معاملات پر جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب نظر آتا ہے۔
اگر آپ آئین اور قانون کے سنگاسن پر اتنے اونچے بیٹھ جائیں کہ پاکستانی قوم کو آئین جمہوریت کے حوالے سے عمران خان کے تو 4 سالہ دور کے اندر مسلسل لیکچر دیتے رہے، لیکن ابھی اگر آپ خاموش ہو جائیں اس وقت ملک کے اندر جو غیر آئینی اور غیر قانونی چیزیں چل رہی ہیں، تو سوالیہ نشان تو بنتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی عوام کی جانب سے۔ لیکن بہرحال ایک طویل ترین خاموشی ان کی ٹوٹی اور معاملہ جناب سمجھ کچھ یوں آیا کہ ایک کیس میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ پاکستان کا بیڑا غر کی ایمنسٹی نے کیا ہے، ہر ادارہ ایمنسٹی دے رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ فرمانا تھا، اور جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی کے خلاف جو ہے کسٹمز کی اپیل پر سماعت کے دوران انہوں نے یہ ریمارکس دیے، اور انہوں نے کہا جناب کہ ایمنسٹی دینے کا اختیار پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کو حاصل ہے، صوبہ کہتا ہے کہ گاڑی ہمارے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ آپ سو رہے ہیں یا آپ پوسٹیں بیچ رہے ہیں؟ گاڑی کوئی جیب میں ڈال کر نہیں لاتا، نہ ہی اڑ کر آتی ہے، جب گاڑی آ جاتی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ گاڑی کیسے آئی اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ ذرا چمن بارڈر پر جائیں اور دیکھیں گاڑی کیسے آتی ہے۔ جسٹس جی آفریدی نے وکیل کسٹم سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹیز لیں اور معاملہ ختم کریں، جس پر وکیل کسٹم نے کہا کہ اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ موجود ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ قانون بتائیں، عدالت قانون نہیں بناتی بلکہ اس کی تشریح کرتی ہے، جس پر وکیل نے کہا کہ جو گاڑی غیر قانونی طریقے سے آتی ہے وہ کسٹمز کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ لیکن آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ گاڑی آئی کیسے، آپ کی استدعا میں ٹیکس وصولی نہیں ہونی چاہیے، آپ گاڑی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ جناب معاملہ یہ ہے کہ آپ بھی گاڑی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سوال بنتا ہے پاکستانی عوام کی جانب سے کہ پاکستان کی گاڑی اس وقت جو ڈرائیور چلا رہے ہیں، ان ڈرائیور کا جو تجربہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان ڈرائیور کی جو کرپشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود سینئر ججز کی جانب سے ایک مسلسل خاموشی ہے جو کہ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائزہ کے ریمارک سامنے آئے۔ اٹارنی جنرل کی عدم تعیناتی پر جسٹس قاضی فائزہ حکومت پر شدید برہم نظر آئے، اور انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی معاملت نہ ملنے پر اور اٹارنی جنرل کی عدم تعیناتی پر انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس وقت اٹارنی جنرل کون ہے، اس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت کو تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایسے کر رہے ہیں جیسے بہت مشکل آئینی سوال پوچھ رہا ہے۔ حکومت اتنی نااہل ہے کہ ایک اٹارنی جنرل تک تعینات نہیں کر سکتی۔ کیا اٹارنی جنرل کی تعیناتی پر حکومت کسی سے بارگین کر رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے 5,500 وکیل ہیں، حکومت کو وکیل ہی نہیں مل رہا۔ سوال ایک بار پھر وہی بنتا ہے سپریم کورٹ کے سینئر ججز سے کہ جناب اس وقت ملک کے اندر دیگر جو تمام تر غیر آئینی اور غیر قانونی کام جاری ہے، الیکشن کمیشن کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے جو کچھ چل رہا ہے، اس وقت سپریم کورٹ کے اندر نیب ترامیم کیس کے حوالے سے جو کچھ چل رہا ہے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ، ارشد شریف قتل اور اس کے ساتھ دیگر جو اہم ترین معاملات ہیں، رجیم چینج آپریشن، اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سوال تو بنتا ہے کہ آخرکار اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا عمران خان کے دور میں ہی وہ اتنے ہی خاموش تھے؟ سوال تو بنتا ہے جناب۔ اور دوسری جانب ایک اور فیصلہ جس وقت پاکستانی عوام سوال کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ہے جناب نقیب اللہ قتل کیس۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے انتظار دہشت گردی کی عدالت نے، اور فیصلے میں کہا کہ پروسیکیوشن ملزمان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ نقیب اللہ محسود کو جس پولیس مقابلے میں مارا گیا وہ جعلی تھا، اور عدالت نے 60 ملزمان کے مقدمات قلم بند کیے اور فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ بری ہونے والے دیگر ملزمان میں ڈی ایس پی قمر احمد، امان اللہ مروت اور دیگر شامل ہیں۔ 13 جنوری 2018 کو مبینہ جیلی مقابلے میں نقیب اللہ محسود کو قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے مارے جانے والے 4 افراد کا تعلق العدم تحریک طالبان سے بتایا تھا، اور نقیب اللہ محسود کے اہل خانہ نے پولیس کے موقف کو مسترد کر دیا تھا، اور واقعے کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا۔ لیکن اب آخرکار یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جتنے بھی ملزمان تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ کمنٹ باکس میں آپ کے کمنٹس چاہیے۔ سوالیہ نشان تو بنتا ہے پاکستان سپریم کورٹ کی، پاکستان کی عدالتوں کی، عدلیہ کی اتنی زبردست جو ہے کارکردگی اس کے اوپر، اور دوسری جانب عمران خان پر حملے کے حوالے سے وفاقی حکومت نے بھی اپنی جے آئی ٹی بنا دی۔ جے آئی ٹی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ تمام تر تفصیلات عمران خان جو ہے وہ سامنے رکھ چکے۔ عمران خان سے متعلق بھی پوچھا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر عوام کی جانب سے کہ وہ کہاں ہیں، تو عمران خان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ
मुशावरत में जो है वो मसरूफ़ हैं। और जब ये वीडियो मेरी आप देख रहे होंगे उसके कुछ ही देर बाद या उस दौरान इमरान खान जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करके जो प्लान है जर्नैलों का, मोहसिन नकवी को आगे लाने का, उस सारे प्लान का पर्दा आपके सामने जो है वो चाक करेंगे। लेकिन आसिफ जरदारी की एक वीडियो भी लीक हुई है, वो वीडियो हम आपके सामने रखते हैं। वो वीडियो हमें ये बताती है कि आखिरकार प्लान क्या है। जनाब, प्लान क्या है? इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर जो है वो मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर लाने का प्लान क्या है? इस सारे मामले के पीछे कौन है? ये आसिफ जरदारी साहब की वीडियो जो है वो देखिए और सुनिए। ये जरा गौर से देखिए। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। जी बिल्कुल, ये वीडियो आपने देखी। इस वीडियो के अंदर साबिक सदर आसिफ जरदारी हैं जनाब, और इसके साथ साथ परवेज इलाही हैं, साबिक वज़ीर पंजाब, और साथ हैं जनाब मोहसिन नकवी जो इस वक्त निगरान वज़ीर पंजाब है। और उनके मुतल्लिक आसिफ जरदारी परवेज इलाही को ये कह रहे हैं कि मेरा बच्चा है, तुम्हारा रिश्तेदार है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें और जनाब ज़रा सोचिए, मुझे खुद बताइए कि क्या किसी सहाफ़ी के मुतल्लिक जब इस किस्म की राय का इस्तेमाल कोई सियासतदान करे तो क्या उसे मर नहीं जाना चाहिए? मैंने ये सवाल ट्विटर के ऊपर भी पूछा है कि यार क्या मामला है, दो रोटियां ही तो आखिरकार इंसान को खानी होती हैं, आखिरकार इंसान इतना नीचे कैसे गिर जाता है? तो जनाब, अगर कोई शख्स जरदारी का बच्चा हो और जरदारी के इस वक्त जो खुफिया हाथों के साथ ताल्लुकात हैं वो इंतहाई मजबूत बताए जाते हैं, और अपने बच्चे को सामने लेकर आना, आखिरकार क्या मकासद इसके हो सकते हैं कि पंजाब के अंदर किसी न किसी तरीके से एक बार फिर पीपल्स पार्टी की जो वापसी है वो करवाई जाए, मैंडेट इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि इमरान खान जो है वो 2/3 और सादा अक्सियत हासिल ना कर सकें और एक मरतबा फिर इख्तियारात उन्हीं के पास रहें जिनके पास गुज़श्ता 75 बरसों से हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।